آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں اپنا تعارف پیش کیا، فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ پیغمبر کریم کے وضو کا سامان میرے پاس ہوتا تھا، اور فرمایا کہ آپ کے ابھی تک کپڑے پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن ابھی تک نہیں ٹوٹے، اور تم اتنی اندھیری بدعت لائے ہو، یہ جو تم حلقے بنا کے شروع ہو، تجھے کہہ کر حضرت ابن مسعود نے ڈنڈے سے مسجد سے نکال دیا۔ آپ میں بھی اللہ اگر طاقت دے تو ایسے صوفیوں کو 10 اگر ثواب کی نیت سے لگا کے مسجد سے نکال دیں تو یہ سنت صحابہ ہے۔ اچھا مولانا صاحب جی، بحث میرا ایک ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو سبحان اللہ تقریر اکثر ہی کرتے رہے، تو ثواب کی نیت سے آپ لوگ کرتے ہیں، کہہ رہے یہ بھی تو سبحان اللہ کہنے کا کون منکر ہے؟ کہہ رہے ذکر کا یہی تو سمجھنی چاہیے، جہاں ذکر بدعت نہیں ہے، نہ سبحان اللہ کہنا بدعت ہے اور نہ مطلقاً جہر بدعت ہے۔ یہ بھی اذان بھی تو ذکر ہے، اسی سے وہ دھوکہ دیتے، اقامت بھی تو ذکر ہے، تکبیرات عیدین بھی تو ذکر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے، وہ بدعت نہیں، اور جو چیز جہاں ثابت نہیں وہاں اس سے عبادت سمجھنا وہ بدعت ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ صرف مطلق ذکر بالجہر کی بات نہیں، یہ تو مولوی بیچارے خود نہیں سمجھتے۔ جہاں جہر ثابت ہے وہاں جہر سنت ہے، جہاں سر ہے وہاں سر کا مطلب ہے آہستہ، اور اصل ضابطہ یہی ہے کہ ذکر خفی ہے، آہستہ ہے، لیکن جس جس جگہ پہ آپ سے جہر ثابت ہے وہاں جہر ہے۔ بساؤ کا صحابہ جنگ میں تکبیر کا نعرہ نہیں بلند کرتے تھے، تو جہاں ثابت ہے وہاں بدعت نہیں۔ یہ جو مربجہ پیروں کی یہ مجالس ہے، پہلے تو یہ پیر خود بہت بڑا بدعتی ہے، ان کے عقیدے ہی ٹھیک نہیں، تو جو پیر ہی مشرک اور بدعتی ہو اس کا مرید بننا ہی حرام ہے۔ تو سب سے پہلی شرط تو ہے پیر بانی ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، جس کا کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ ہی نہیں اس کو پیر بنانا ہی حرام ہے۔ پھر ایک ترتیب اور حیات کے ساتھ مرید اور پیر کا مل کے ایک صوت ایک حیات پہ خاص مجالس میں ذکر کرنا، اور ذکر جہری بھی ہے، حیات بھی اپنی طرف سے، جہر بھی اپنی طرف سے، اختراع بھی اپنی طرف سے۔ تو اس پر تو خیر اشاعت التوحید کو تو پیچھے رہنے دو۔ مولانا سرفراز خان صفدر جس کو یہ حضرات پیر حضرات اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے 2 رسالے لکھے، اخفاء الذکر جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ساری مجال سے یہ خالص بدعت ہے اور ان سے بچنا ضروری۔ جی ایک عورت شیعہ ہے، آدمی صحیح العقیدہ ہے، عورت سے شادی کر لینا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آدمی عورت کو شادی سے پہلے کہہ دیتا ہے طلاق ہے، بعد میں اس سے نکاح کر لیتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ذہن رکھو، جہاں شیعہ سنی کی بھی بات نہیں، بات عقیدے کی ہے۔ چونکہ پاکستان کے جو شیعہ ہیں اثنا عشری ہے، اور اثنا عشری شیعہ کے کفر پہ پوری امت متفق ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں بات ہے عقیدہ کی۔ جو مشرک ہے یا صحابہ ابو بکر عمر کی تکفیر کرتا ہے، قرآن کو اصلی نہیں مانتا، اور حضرت صدیق کو خلیفہ بلا فاصل نہیں مانتا، اور رجعت کا قائل ہے، یہ کفریہ جو ان کے عقائد ہیں، ان کفریہ عقائد کا قائل زنادقہ کی نسل ہے، زندیق ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا نہ عورت سے جائز ہے نہ مرد سے، یعنی نہ دے سکتی ہو نہ لے سکتی ہو، یہ نکاح منعقد طرفین سے ناجائز ہے۔ آدمی عورت شادی سے پہلے طلاق دیتا ہے، بھائی طلاق تب ہوگی پہلے نکاح ہوگا، نکاح نہیں تو طلاق کیسے؟ ایک لیکن ایک صورت ہے کہ معلق کر کے طلاق دیتا ہے، اس کا حکم الگ ہے، اور ایک ہے کہ کلہ ماہ کی طلاق دیتا ہے، اس کا حکم بھی الگ ہے۔ اگر صرف ایسے کہہ دیتا ہے کسی عورت کو میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور اس کا نکاح نہیں تھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔
نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی. لیکن جو طلاق معلق ہے شرط کے ساتھ یا کلہ ماہ کی طلاق ہے وہ شادی سے پہلے دے نکاح سے تب بھی ہوگی، بعد میں دے تب بھی ہوگی. بس جی علامہ صاحب، جی ایک عذاب قبر کے متعلق سوال ہے. ایک بندہ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جو بندہ قبر میں دفن ہے اس سے قبر عذاب قبر آتا ہے نا. ایک فرض کرے ایک بندہ جو اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا پھر پانی میں ڈوب جاتا ہے یا پھر جہاز میں کریش ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ تو اچھا سوال ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے. اس ساتھی نے سوال یہ کیا کہ عذاب قبر صرف ان مردوں کے لیے جن کو ہم دفن کرتے ہیں یا جو دفن نہیں ہوتے ان کے لیے بھی ہے؟ سوال کا حاصل یہی ہے نا؟ سوال کا خلاصہ یہی ہے کہ جن مردوں کو ہم دفن کر کے آتے ہیں صرف ان کے لیے عذاب و ثواب ہے یا جو دفن نہیں ہوتے؟ مثلا بھارت ہے تو بھارت کی تو آپ سے آبادی بہت زیادہ ہے، آپ کی تو کم ہے آبادی، تو وہ سارے جلا رہے ہیں، ان کی یہ قبریں بن ہی نہیں رہے. چائنا اور بڑے بڑے رشیا اور اس طرح کے وہ کیمیکل سے لاش ہی اڑا دیتی تو وہاں لاش ہی باقی نہیں ہوتی. تو عذاب قبر سے کیا مراد ہے؟ تو اس لیے ذہن میں یہ بات رکھ لے کہ عذاب و ثواب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے. کیا ہے عذاب و ثواب برزخ؟ عذاب قبر یا ثواب قبر کا جب ہم لفظ بولتے ہیں اس سے دنیاوی عذاب نہیں ہوتا. اس لیے سب فقہا نے مسئلہ لکھا کہ ایک آدمی قسم اٹھائے کہ میں فلاں آدمی کو نہیں ماروں گا اور موت کے بعد اس کو تھپڑ مار دیا میت کو تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ضرب مارنے سے مقصد ہے اگلے کو دکھ پہنچانا، اور جو مر گیا اس کو کلاشن بھی لگے اس کو کوئی درد نہیں ہوگا. اور یہ ویسے مانتے سارے ہیں، ورنہ مردوں کو سرد خانوں میں رکھتے اتنی سردی میں؟ کبھی میت پڑی ہے اس نے سوچا ہے بھی میت کو تو کہیں سردی لگ رہی ہے، وہ سرد خانے میں جمع کرا کے، یہاں تک تو سارے کہتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ورنہ سرد خانوں میں نہ رکھتے. تو ایک ہے عذاب و ثواب قبر، اس کے متعلق اچھی طرح سمجھے. اس سے میں نے کیا لفظ بولا؟ عذاب و ثواب برزخ، اور وہ اصل میں ہوتا ہے روح کے ساتھ بالاصالت. اس عذاب و ثواب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ. بدن کے جو ذرات اصلیہ ہیں، اس بدن میں ایک تو وہ ذرات ہیں جو خوراک سے بڑھتے ہیں بیماری سے کم ہو جاتی ہیں، اور ایک اصل باڈی ہے، اصل ذرات ہیں. تو جو ذرات اصلیہ ہیں یہ اس کو حدیث میں عجب الذنب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. تو وہ چاہے بکھر جائیں جہاں پر بھی ہوں تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے برزخی ادراک میں ان کو بھی شریک کر لیتا ہے. بعض علماء کا یہ نظریہ ہے، بعض کہتے ہیں فقتل الروح، اور بعض متکلمین کا یہ نظریہ ہے کہ باڈی کے ذرات جہاں پر بھی ہوں، چاہے فضا میں ہوں، ہوا میں ہوں، پانی میں ہوں، تو وہ جو ذرات اصلی ذرے ہیں، آج کی بولی میں ڈی این اے بھی انہی کا ہوتا ہے. وہ جو ذرات ہیں جو سائنس کی بولی ہے، تو ایک آدمی جل گیا لاش ختم تو اس کا بھی ڈی این اے کرتے ہیں تو وہ بھی معلوم کر لیتے ہیں. تو وہ ڈی این اے اللہ کے نبی نے اسی کو فرمایا عجب الذنب، وہ ایک ذرات اصلیہ کی تعبیر ہے. تو بہرحال وہ ذرات اصلیہ محفوظ رہتے ہیں چاہے باڈی رہے نہ رہے. اور اصل عذاب و ثواب روح کے ساتھ ہے. اللہ کی قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ ان ذرات اصلیہ کو برزخی ادراک میں اپنی کامل قدرت سے شریک کر دے تو اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. جی اور کوئی؟ بہت اچھا، یہ ماحول مجھے بہت پسند ہے. درس کم ہونا چاہیے، سوال جواب زیادہ ہونا چاہیے، جتنے اشکال ہیں پوچھنا چاہیے. اگر کوئی شخص غیر اللہ کے تقرب کے لیے منت مانے، جی کوئی جانور ذبح کرنے کی، جی اور جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے اللہ نے توفیق دی، اس نے توبہ کر لی،
मुसलमान हो गया, जी। लेकिन वो जो जानवर है जो अभी ज़बह नहीं हुआ उसकी क्या होगी, वो हलाल होगा या हराम? ये बहुत अच्छा सवाल है, जज़ाकल्लाह। इनका सवाल का हासिल ये है कि एक आदमी ने गैरुल्लाह के नाम की नज़र मन्नत मानी, अभी जानवर ज़बह नहीं हुआ और वो आदमी को अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी। अब वो जानवर हलाल होगा या हराम होगा? तो इस पर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जो हाशिया है, बहुत अच्छी गुफ्तगू है। चूँकि साइल एक पढ़ा लिखा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ हज़रत शेखुल हिंद ने एक बात लिखी कि वो जानवर हलाल है, तौबा जब कर ली तो जानवर हलाल है। क्यों? फरमाते हैं कि इल्लत क्या थी हुर्मत की? गैरुल्लाह का तकर्रुब। वैसे तो बकरा हराम नहीं ना, गाय हलाल है, बकरा हलाल है, लेकिन जब गैरुल्लाह का तकर्रुब वाली इल्लत आई तो वो हराम हो गया। अब जब अकीदे ही ख़त्म हो गया गैरुल्लाह के तकर्रुब वाला, तो इल्लत ख़त्म हो गई। तो ज़ाब्ता ये है युदारुल हुक्मु अला इल्लति ही, हुक्म का दारो मदार इल्लत पे होता है। जब हुर्मत की इल्लत ही ख़त्म है तो अब वो अपनी असल पे हलाल है, वो हराम नहीं है। मैं किसी को कहता हूँ मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, तो वो कहते हैं आपकी नमाज अपनी है, मुशरिक की हो या ना हो, तूने अपनी नमाज पढ़नी है। तो अच्छा बात है, बड़ा मुहक्किक है। इमाम बेवुज़ू हो, आपकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? आपकी नमाज अपनी है, इमाम वुज़ू करे ना करे। इतनी सर्दियों में जा रही, इतनी तो रुख्सत दे दो कि तुम्हारी नमाज हो जाए। कि अपनी जहाँ क्यों नहीं कहते? देखो ये मसला समझो कि ये जो एक मौलवियों ने तासुर दिया है, भाई तुमने तो अपनी नमाज पढ़नी है, अगले का अकीदा ठीक है गलत है, तुम्हें क्या पढ़ी है, तुमने तो अपनी पढ़नी है। तो मेरा सवाल है कि इमाम बिल्कुल मुत्तकी है, नेक बुजुर्ग है, लेकिन ज़रा सर्दी है बेवुज़ू, और आपको पता भी है इमाम साहब कहते हैं आज इशा के वक्त मैंने वुज़ू नहीं करना, बेवुज़ू पढ़ानी है, तुम्हारी अपनी हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? इमाम की अपनी नमाज है, तुम्हारी अपनी है। अच्छा, बेवुज़ू इमाम के पीछे नहीं होती, और उसका जो हदस है बेवुज़ाई एक लोटे से ख़त्म हो सकती है। और मुशरिक इतना पलीत है कि 7 समुंदर भी उस पर बहा दिए जाएं, वो जब तक शिरकी अकीदा न छोड़े, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि वो निरा पलीत है। अब जिसकी पलीती एक लोटे से ख़त्म हो रही, उसके पीछे तो आप नमाज नहीं पढ़ते, और जिस पर 7 समुंदर बहा दे तब भी वो खिनज़ीर की तरह पलीत है, उसको आप इमाम बना के खड़े हैं। अब फतवा आपने देना है, मैंने नहीं देना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है अल इमामु ज़ामिनुन, इमाम ज़ामिन है। क्या मतलब? इमाम की नमाज पर मुक्तदी की नमाज मौकूफ है। अब इमाम की नहीं तो मुक्तदी की कैसे होगी भाई? इसलिए इमाम बेवुज़ू हो तब भी मुक्तदी की नमाज नहीं, हत्ता कि इमाम बेवुज़ू था। अच्छा, कई बड़े नेक इमाम भी होते हैं, अल्लाह सबको ऐसे ही बना दे। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीर साहब थे मियाँ वाली के, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने जुम्मा पढ़ाया और जुम्मे के बाद उन्हें ख्याल आया कि उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ था काफी। अब कपड़े पलीद थे, तो अगले जुम्मे तक बेताब रहे। अगले जुम्मे पे ऐलान किया कि जितने लोगों ने मेरे पीछे पिछला जुम्मा पढ़ा है किसी एक का भी नहीं हुआ, मेरे कपड़े पलीद थे, इसलिए सब के सब जोहर की नमाज पढ़े पिछले जुम्मे की जगह पे। तो अल्लाह करे इमाम ऐसा बताएं। तो सवाल है, कपड़े इमाम के पलीद है, नमाज आपकी क्यों नहीं हुई? बेवुज़ू इमाम है, नमाज आपकी क्यों नहीं हुई? तो जहां आप सब बोलेंगे कि इमाम की नमाज पे हमारी नमाज मौकूफ़ है, जब बिदती और मुशरिक की बात आती है, खैर है जी हमने अपनी पढ़नी है, उसकी अपनी है, अपनी तब होगी कि इमाम सही हो। खिनज़ीर या गधे को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, क्या ख्याल है? उस पर तो किरात भी वाजिब नहीं है, माजूर है। तुम उसी के इशारों पे चलते रहो।
تو اس لیے مشرک کے پیچھے یا بدعتی اعتقادی کے پیچھے قطعاً نماز نہیں، مت دھوکے میں رہو۔ اور آج تو میں نے نرمی سے جواب دیا، میں اپنے مرکز میں تھوڑا سختی سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ مولانا ضرب علی خان تھے، کراچی کے مفتی تھے، انہیں بڑا خوبصورت جواب دی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا بتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا غیرت مند کی نہیں ہوتی، بے غیرت کی ہو جاتی۔ کیا نماز کے دوران شلوار ٹخنوں کے نیچے ہو تو نماز ہو جاتی؟ بھائی دیکھیں، نماز سے باہر بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، نماز کے باہر بھی شلوار ٹخنوں سے عمدن نیچے ہو تو گناہ ہے، اور احادیث میں اس پر وعیدات موجود ہیں۔ باقی رہ گیا کہ ٹخنوں سے نیچے اگر شلوار آ گئی تو نماز ہو جائے گی، مکروہ ہونا الگ بات ہے، ہونا نہ ہونا اور بات ہے، نہ پسندیدہ اور مکروہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ عام حالات میں بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہو گیا۔ اگر امام صاحب نماز میں کوئی سورت پڑھے اور اس میں جہنم کی آیت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن سننا چاہیے۔ اگر کسی کی زبان سے بے ساختہ استغفر اللہ نکل گیا، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، ٹوٹنا ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن نماز کے کچھ آداب بھی ہے۔ ایک آدمی نماز میں یہاں تک گھٹنوں کے نیچے تک شلوار کرتا ہے، قمیض اتار دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی اور ادب کے خلاف ہوگا، کیونکہ نماز میں تو ضروری کیا ہے ہونے کے لیے تو سطر ڈھانپنا ہے، نگیز ظاہر نہ ہو، لیکن نماز اچھے انداز میں پڑھو، جیسے بادشاہ کے دربار کی حاضری ہے، اور عام دنیا کے بادشاہ نہیں، وہ تو شہنشاہ مطلق ہے۔ اور یہ جو نماز کو معراج مومن کہا گیا تو لباس بھی اچھا ہو، چہرہ بھی اچھا ہو، اور خوشبو بھی لگاؤ، اور اچھے انداز میں شہنشاہ مطلق کے دربار میں آؤ، تاکہ اور زیادہ آداب ہوں اور زیادہ ثواب ہو۔ تو اس لیے نماز جس کو نصیب ہو گئی نا، صحیح معنوں میں نماز اس کو نصیب ہوتی ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، نہیں تو ٹکرا ہے۔ اللہ نے مشرکوں کی نماز کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے تالیاں بجانا اور سیٹیاں مارنا ہے، ایکسرسائزیں کرنا ہے۔ تو نماز اور عقیدہ، صحیح العقیدہ کو نماز کی توفیق ہو گئی، پھر نماز سے پہلے وہ تھوڑا سا سوچ لے وضو کر کے کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں، پھر کلمات کے اگر ترجمہ بھی آتا ہو اور کم از کم اس ترجمے پہ غور کر کے کلمات کہے تو خدا کی قسم جو اس میں لذت ہے کہیں آپ کو وہ لذت نہیں مل سکتی۔ تو نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ مولانا صاحب، یہ بغیر صوفی لوگ زیادہ نماز پڑھتے ہیں، اس کی جی بغیر ٹوپی کی نماز، یہ بھی خلاف ادب ہے، خلاف ادب ہے۔ اچھی طریق جو دینداروں کا طریقہ ہے ویسے بھی سر سے اتارنا عرفاً بے ادبی ہے۔ ہم کعبۃ اللہ میں تھے تو ایک غیر مقلد بیٹھا تھا بیچارہ، ہمارا اہل حدیث بھائی، اور اس نے قرآن نیچے رکھا ہوا تھا تو تلاوت کر رہا تھا، نیچے چیز قرآن کی کوئی چیز نہیں تھی، فرش پہ رکھا ہوا تھا۔ میں آیا اس کے پاس، میں نے کہا حضرت جی مہربانی کرو، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ نے نیچے رکھا ہے تو کم از کم آپ یہاں بیٹھ کے تلاوت کریں۔ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ کون سی حدیث میں؟ تو میرے ہاتھ میں جوتے تھے، وہاں جوتے ہاتھ میں رکھنے پڑتے ہیں، نہیں تو ملتے نہیں۔ تو اس نے نیا عمرہ کیا ہوا تھا اور ٹینٹ نکلوائی ہوئی تھی، سر سے ننگا تھا، تو میں نے دونوں جوتے زور سے اس کے سر پہ رکھ دی۔ اب اسے آیا غصہ، یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کس حدیث پہ منع ہے؟ پیش کریں حدیث۔ اب میری طرف دیکھتا ہے، میں نے خدا کے بندے جو آداب ہوتے ہیں وہ عرف کے مطابق ہوتے ہیں، عرف میں جو بے ادبی ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب آپ کے گنجے سر پر اور تازہ ٹینڈ والے سر پر میں نے جوتے رکھ دیے، آپ پوری دنیا میں حدیثیں تلاش کریں بھی میرے سر پہ جوتے رکھنا گناہ ہے، نہیں ملے گا، لیکن آپ اپنی بے ادبی سمجھ رہے ہیں۔ تو کچھ ہوتے آداب۔ ویسے بھی جو پرانے لوگ بھی ہیں سر سے ننگے ہو کر نہیں چلتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام سے بھی آپ کہیں نہیں ثابت کر سکتے کہ سر ننگے، اور جہاں تجھے عادت بن گئی ہے کہ
سر پہ کوئی چیز پہلے ہو یا کپڑا ہو وہ سائڈ پہ مارا اور سر ننگے شروع ہو گیا، تو یہ ادب والا طریقہ نہیں ہے۔ ہو جانا الگ بات ہے لیکن نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی لیے نماز کی حالت وہ اپناؤ، مختصر یہ ہے کہ تم یہ ذہن میں رکھو کہ شہنشاہ مطلق کے دربار میں حاضری ہے، اسی طرح پورے آداب کا خیال کر کے نماز پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارو نیچے اوپر اور گئے، یہ ایکسرسائز نہیں ہے، یہ نماز ہے، اور یہ وہی نماز ہے قیامت کے دن اگر یہ حساب کلیئر ہو گیا تو اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ اگر نماز کے باب میں فیل ہو گئے تو سارے اعمال بھی منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہی ہوگا مومن مباحث سے نماز کے متعلق۔ اس لیے اپنی نمازوں کو خوبصورت بناؤ، نمازوں کا ذوق پیدا کرو، شوق پیدا کرو، اور نماز پوری تمنا ذوق شوق سے ہو۔ سستی والی نماز یہ تو منافق کی نماز ہے، نہ پتہ چلتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو نماز کا ترجمہ بھی سیکھو اور نماز کا پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کو کہہ رہا ہوں۔ تو یہ توحید بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا معراج ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب آپ نمازوں کو ذوق شوق اور پیار محبت سے ادا کریں گے۔ یہ بھی بات صحیح ہے مولانا صاحب کہ 3 دفعہ کھجرانے سے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر جان بوجھ کے ہاں ضرورتاً کھرچ سکتا ہے اور خواہ کھرچے تو یہ عمل کثیر بنتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک آدمی کو واقعتاً کھرک ہے تو اندازاً وہ اپنا سر کھر کے کندھا کھر کے تو اندازتاً کر، لیکن ایک آدمی ویسے شیطان جو ہے اس کو چھیڑتا ہے تو وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر، تو یہ عمل کثیر ہے۔ اچھا، بعض امام نے مولوی نے مسجد میں حمام میں رہ گیا ہوتے، عام روٹین میں وہ ٹوپی پہنتا ہے لیکن جب جمعات کا کرتا ہے تو وہ حمامہ پہنتا ہے، کہ یہ جائز ہے؟ ہاں ماما پہنا تو جائز ہے نا، نہیں، وہ نماز کے لیے صرف کرتے ہیں عام سے، صرف نماز کے لیے پہنے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں نماز کے لیے پہنے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ کپڑے جرسی یا سویٹر وغیرہ خریدتے ہیں نا، اس کے اوپر کسی جانور کی تصویر یا کوئی ایسی تصویر بنی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی نماز اس کا حکم تو سب کو پتہ ہے، آپ موبائل والی تصویر کا حکم پوچھیں۔ جاندار کی تصویر تو سامنے ہو تو نماز مکروہ ہے، اور یہ جو موبائلوں میں تصویریں بناتی ہیں، سیلفیاں بناتی ہیں، آپ یہ حکم پوچھیں، یہ بھی حرام ہے۔ ماشاءاللہ آج ہمیں سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بہت پکے مباحث ساتھی ہیں، محترم غلام اللہ خان بلوچ، یہ بھی بڑے دور سے تشریف لائے ہیں درس کے، اور ہمارے یہ عزت افزائی کی اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہاں مسئلہ بڑا اوکھا ہے، سارے رگڑی سے۔ بھائی دیکھیں، وراثت جو ہے نا، وراثت میراث شریعت نے مقرر کی ہے، اور یوصیکم اللہ سورہ نساء کا پورا رکوع حصوں پہ مبنی ہے کہ بہنوں کے کیا حصے ہیں، بیٹیوں کے کیا حصے ہیں، خامند کا کیا حصہ ہے، بیوی مر گئی، خامند مر گیا، بیوی کا کیا حصہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ حصے دینے فرض ہے۔ اگر کوئی میراث کا حصہ بہن کو نہیں دے رہا، بیٹی کو نہیں دے رہا، یا کسی اور حقدار کو نہیں دے رہا، تو یہ ساری زندگی حرام کھائے گا، اور پھر سوچنا ہے کہ اس نے بہن کا حق دبایا، یہ ہمیشہ رہ جائے گا۔ حق اس نے دبایا، کھائے گی اس کی اولاد، اور لتریشن اس کی ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے میراث کے جو حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، اسی طرح آپ جب تقسیم کریں گے اللہ آپ کو تھوڑے حصے میں بھی برکتیں ڈالیں گے، اور اگر کسی کا حق کھائیں گے تو ظاہر بات ہے خالص حرام ہے۔ اور تاکلون التراث خود قرآن میں آیا ہے، میراث کے حصے کھانے والوں کی سزائیں جہنم ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل روٹین چل پڑی ہے، یہ اچھا سوال ہے
کہ بھائی بہن کو میراث کا حصہ نہیں دیتا، اور کئی باپ ایسے ظالم ہیں کہ وہ بیٹے کو دیتے ہیں حصہ، بیٹی کو نہیں دیتے، اور کئی ایسے بھائی اور ایسا۔ تو اس لیے خلاصہ یہ کہ جب آدمی مر گیا اس کے ترکے میں بھائی کا جیسے حق ہے بہن کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے بیٹوں کا حق ہے، البتہ اس حق کا تعین خود قرآن نے کر دیا ہے۔ تو قرآنی تقسیم کے مطابق دو چیزیں، ایک تو قرآن نے مرنے والے پہ بھی یہ وصیت کا حکم دیا ہے کہ جب آدمی مرنے لگے اور مال چھوڑے گھر چھوڑے وہ وصیت کر کے جائے کہ میری میراث میرا ترکہ شرعی حکم کے مطابق تقسیم کرنا، اور اگر وہ وصیت نہیں کر کے گیا تو اس کے لیے بھی خطرناک ہے، اور اگر اس نے وصیت کی پھر پچھلوں نے گڑبڑ کی تو پھر ان پہ بوجھ ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ میراث کے حصے کھانا خالص حرام کھانا ہے اور اپنی اگلی نسلوں کو بھی حرام کھلانا ہے، اس لیے ان چیزوں میں اچھی طرح احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں دوسرا سوال کیا؟ لڑ پڑے ہاں جی، اس میں مینوں کا دفع ہو جائے، اکثر لڑائی ہوتی ہیں اس وقت کوئی شریعت نہیں، شریعت نہیں تے اس دے ہاتھ سے کچھ ہوئی تو پھر خیر نہیں۔ اب جو ہے نا یہ مسئلہ اچھا انہوں نے چھیڑا ہے، بہت اچھا، پرانے ساتھی ہیں۔ دیکھیں بھائی طلاق جو ہے نا، ایک ہے صریح لفظ طلاق کا، طلاق کا لفظ ہو تو اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جب بیوی کو طلاق کا لفظ کہے، ایک کا کہے، دو کا کہے، تین طلاقیں، ایک طلاق، دو طلاق، لفظ طلاق آ گیا، اب کہے میری نیت کچھ اور تھی، نیت کا اعتبار نہیں ہے، چاہے مذاق میں کہے، چاہے سیریس کہے، چاہے ڈرانے کے لیے کہے، غصے میں کہے، پیار میں کہے، لڑائی میں کہے یا دھلائی میں کہے، جو مرضی کہے، جب طلاق کا لفظ آ گیا اس میں نیت کی ضرورت نہیں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور ایک ہے کنائی الفاظ۔ کنائی کا مطلب یہ ہے کہ صریح لفظ طلاق کا نہیں کہا، کہتے ہیں تو مجھ سے فارغ ہے، چل تو کوئی اور خامن تلاش کر، یا اس طرح کے جو لفظ کہتا ہے تو جہاں نیت ضروری ہے۔ اگر طلاق کی نیت سے کہے، جیسے آپ نے کہا دفع ہو جا، تو اب طلاق کی نیت سے کہے گا دفع ہو جا اور نیت طلاق کی کہے، اور ایسے بعض الفاظ ہیں فارغ ہے تو مجھ سے فلاں اور اس کی طلاق کی نیت ہے تو پھر بائنہ طلاق باقی ہو جائے گی۔ ارادہ نہیں ہے تو نہیں، ارادہ نہیں ہے تو کنائی الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ صریح لفظ طلاق کا ہو تو پھر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اپنے والدین کی زندگی میں وفات پا جاتی ہے، ان کے لیے وراثت میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے جو بچے ہیں ان کے لیے کیا؟ ابھی میں رکوع نہیں بیان کر رہا، یہ مسائل جو میراث کے جزئی ہیں یہ بعد میں پوچھنا، جو یہاں وہ مسائل پوچھو جو سب کے لیے۔ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ ساتھی پوچھ رہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس پہ میں درس دوں گا انشاءاللہ، وہ پوچھنے والا ساتھی بھی آ جائے کہ مقتدی کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ مشہور کیا نا مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی کوئی نہیں، یہ فتویٰ تو بدعت ہے اور غلوب ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ مقتدی پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے، اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی کوئی نہیں، یہ غالی بدعتی ہے۔ اگر کسی ساتھی کی داڑھی نہ ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں تو نے امام تھوڑا ہی بنایا ہے، نماز کے لیے ایمان شرط ہے، جو مسلمان آدمی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ باقی داڑھی منڈانا یا کتروانا یہ جو قبضہ سے کام ہے مٹھی بھر سے، یہ گناہ ہے، یہ کفر نہیں ہے، تو گناہ گار کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس چیزوں کا فرق کیا کرو، کچھ چیزیں گناہ ہیں اور کچھ کفر ہے۔ کفر کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اعمال میں جو کوتاہی ہے یا جتنے بڑے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں سے آدمی کافر نہیں بنتا۔ کفر آئے گا صرف عقیدے کی وجہ سے،
تو اس کے علاوہ یہی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی زمین آسمان کے خلا کو بھرنے والے گناہ لے کے بھی اللہ کے دربار میں آئے، اتنے گناہ کہ زمین سے آسمان تک سارے خلا بھر جائے، تو اللہ فرماتے ہیں لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اسے بخش دوں گا، لیکن شرط ہے لا یشرک باللہ شیئا، شرک والا گناہ کر کے نہ آئے۔ تو شرک کی معافی نہیں ہے، کفر کی معافی نہیں، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، عملی کوتاہیاں ہیں، تو یہ انشاءاللہ ضرور معاف ہوں گی۔ تو فتویٰ کفر کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، اس میں ایک قطعی گناہ ہے اور اس کا سمجھنے کے بعد انکار کرتا ہے تو پھر تو عقیدے کا مسئلہ بن گیا، اور ایک بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، وہ دھرنے میں چلا گیا، وہ عبادت سمجھ کے جہاد ہو رہا ہے، تو اس کو پہلے سمجھانا ہوگا۔ جی دو امام فرض ہو، دو رکعت بھی قرات کر رہا الحمد شریف، اس دو وچوں خاموش ہے، اگر اس میں کوئی الحمدللہ پڑھ لیتا جی آخری دو رکعت دو چیزاں نو میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ بعض یہ دو الگ باتیں، ایک جو ہمارے اہل حدیث بھائی غلوب کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں، یہ غلوب ہے۔ نمبر دو کہ اگر کوئی پڑھ لے، اگر پہلی دو میں بھی کوئی فاتحہ سرن پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، نماز پہ اثر نہیں پڑتا، مسئلہ صرف ہے کہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، بہتر ہے یا نہیں۔ تو ہمارے نزدیک دلائل کی روشنی میں مسئلہ یہ ہے کہ قرات یہ امام کا وظیفہ ہے، انصات خاموش رہنا یہ مقتدی کا وظیفہ ہے۔ اب امام اپنے وظیفے پہ عمل کرے گا قرات، اور مقتدی کا اصل وظیفہ جو ہے وہ انصات ہے، خاموش ہے، چاہے سری ہے چاہے جاری ہے، دونوں صورتوں میں۔ لیکن اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے پڑھ لے تو یہ ہم کبھی نہیں کہتے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، نہیں، بہتر نہیں کیا، یہ فتویٰ ہم نے کبھی نہیں دیا کہ اس کی نماز ہی نہیں، یہ فتویٰ تو ہمارے اہل حدیث بھائی دیتے ہیں کہ جو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی کوئی نہیں۔ باقی یہ ہے کہ مقتدی پر قرات نہ سری میں ہے نہ جاری میں ہے، وظیفہ نہیں مقتدی کا، یہ دونوں چاہے پہلی رکعت ہوں یا دوسری ہوں، یہ وظیفہ قرات والا یہ امام کا وظیفہ ہے۔ جی ایک شخص جاتے کہتے ہیں کہ یہ دعا عبادت ہے، تو وہ شرک سمجھتا ہے یہاں درباروں پہ دعا کرنا، لیکن وہ روزہ رسول پہ چلا جائے اس نیت سے وہ نہیں دعا یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے حاجت ہوا ہے، یہ مشرک ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ یہ درود شریف سنتے ہیں، کیا یہ اس سے وہ شرک ثابت ہوگی یا مشرک ہوگی؟ عادتاً سما کا قائل ہے تو کٹر مشرک ہے، چاہے وہاں کھڑے ہو کے یا جہاں۔ اور ایک یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ اگر اللہ چاہے تو میری کوئی بات درود سلام یا کوئی بات اپنے نبی کو سنا دے تو اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ موت کے بعد تو اسباب نہیں ہیں، تو آپ میں صلاحیت سما مانے تو پھر ظاہر بات ہے عادتاً سما کا قائل ہے، تو پھر اس میں تخصیص بھی اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو پیغمبر کے لیے بھی ما فوق الاسباب سما کا قائل ہو تو وہ بھی مشرک ہے۔ یہ مشرک کافر اور کرسچن کو بھائی کہنا جائز ہے؟ بھائی دیکھو اخوت کے کئی درجے ہیں، اچھا سوال ہے ماشاءاللہ، اخوت کے کئی درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو بھیجا ہے کافروں کی طرف، اور وہاں پر ذکر کیا اخاہم ہود۔ حضرت صالح کو بھیجا امت کی طرف، وہ امت کافرہ تھی تو اخاہم صالح، ان کا بھائی صالح۔ اخوت کی کئی قسمیں ہیں، ایک اخوت اور بھائی چارہ ہے جنس کے لحاظ سے،
مسئلہ انسانی بھائی چارہ، تو انسانی بھائی چارے کے اعتبار سے چاہے کوئی کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو اس انسانی بھائی چارے میں تو سب شریک ہے۔ ایک ہے وطنی بھائی چارہ، آپ پاکستانی ہیں، کوئی دوسرا پاکستانی ہے، آپ یورپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں ہم دونوں بھائی ہیں، دونوں پاکستانی ہیں، تو یہ وطنی بھائی چارہ ہے۔ ایک ہے نسبی بھائی چارہ، جیسے باپ یا ماں شریک بھائی، وہ نسباً آپ کا بھائی ہے۔ اور ایک ہے مذہبی بھائی چارہ، وہ ہم عقیدہ، وہ آپ کا بھائی ہے۔ تو مشرک کو اگر بھائی کہے گا تو پہلے ذہن میں رکھے کون سا بھائی ہے، وہ مذہب کے لحاظ سے بھائی نہیں ہے۔ ہاں انسان